اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا۔ توفیق پروردگار سے دعا افتتاح کی شرح جاری تھی۔ درس نمبر 3 ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، امام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ان کے نائب نے ایسے نقل کیا ہے، راوی ان کے امام کے نائب ہیں۔ امام فرماتے ہیں موضوع اس کا توحید ہے کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک۔ تمام تعریف اس خدا کے لیے کہ جس نے کوئی ساتھی نہیں بنایا، کوئی بیٹا نہیں بنایا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، حکمرانی میں کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ولی ہے۔ وہی کبیر ہے، متعال ہے، تمام تعریف اس خدا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں۔ بس جب وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی مالک ہے، تو تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، تمام نعمتیں اسی کی جانب سے ہیں۔ بس تمام تعریفیں بھی، تمام حمد بھی اسی کے لیے ہے۔ اس کا کوئی ضد نہیں، اس کی ملکیت میں کوئی اس کا ضد نہیں کہ اس جیسا ہے جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہو، نہ ہی اس سے کوئی جھگڑنے والا ہے اس کے امر میں، چاہے امر ملکوتی ہو چاہے امر ملکی ہو۔ الحمدللہ الذی لا شریک لہ، کہ تمام تعریف اس خدا کے لیے کہ اس کی خلقت میں، یعنی خالق ہونے میں بھی کوئی شریک نہیں، خالق ہونے میں، اور نہ ہی کوئی اس کے عظمت میں شبیہ ہے، اس جیسا ہے۔ بس امام ان جملوں میں فرما رہے ہیں، اعلیٰ توحید تک پہنچا رہے ہیں۔ اس دعا کے بعد جملے بڑے خزانوں کی چابی ہیں، یہ انہی جملوں میں سے ہے۔ یہ اعلیٰ جملہ ہے جس سے توحید خالص، توحید ناب تک انسان پہنچتا ہے۔ توحید ناب، خالص توحید، ناب، توحید ناب۔ ناب کہتے ہیں کہ وہ دانت جو اپنی جگہ سے ہٹا ہوا منفرد نظر آتا ہے۔ جب انسان بولتا ہے تو وہ دانت جو ہٹا ہوا ہو وہ منفرد نظر، بس ناب خالص توحید ہے جو ان جملوں میں ملتی ہے۔ بس یہ اعلیٰ ترین جملے ہیں، بڑے خزانے والے جملے ہیں، بڑے خزانے تک پہنچانے والے۔ بس اس دعا کا اہم موضوع، اہم مسئلہ توحید ہے۔ بلند درجے تک اس دعا کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ راہبانہ دعائیں ہیں، ایک دفعہ طائمانہ دعائیں ہیں، ایک دفعہ محبانہ دعائیں ہیں۔ یہ دعا محبانہ دعا، یہ ہمیں اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے، ٹھیک۔ بس یہ بڑے خزانوں میں سے ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ولی نہیں، اللہ کا کوئی معاون نہیں۔ اگر آپ سورہ سبا کو تلاوت کریں تو سورہ سبا میں بھی یہی قوانین بتائیں، قرآن کریم نے بھی یہی قوانین بتائیں۔ بس یہ ہم شکل قرآن ہیں، امام زمان علیہ السلام ہم شکل قرآن ہیں، اور ہم شکل قرآن بھی قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں۔ بس ولی نعمت بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، مالک بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، خالق بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، عظیم بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ بس لا رب الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا عظیم الا اللہ، لا ولی الا اللہ۔ یہ اعلیٰ ترین خزانوں تک پہنچا رہے ہیں امام ان جملوں کے ذریعے۔ یہ جملے بہت بڑے خزانے ہیں۔ بس اگر کوئی نبی اور امام ولی ہے تو اذن الہی سے، اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ وہ ید اللہ ہے، وہ لسان اللہ ہے، وہ وجہ اللہ ہے۔ بس امام فرما رہے ہیں کہ غیر خدا کا مستقل طور پہ ولی ہونا، خالق ہونا، مالک ہونا، یہ ناممکن ہے۔ غیر خدا کا شریک ہونا یہ ناممکن ہے، غیر خدا کا اللہ کا معاون ہونا یہ ناممکن ہے۔ یہی سورہ سبا نے بتائے، یہی امام دعا افتتاح میں بتا رہے ہیں۔ بس امام ان جملوں میں توحید ناب کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جو دانت اپنی جگہ پر نہ ہو اسے ناب کہا جاتا ہے، بس توحید خالص ہمیں ان دعاؤں سے ملتی ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی کرتے جائیں، دعا افتتاح بھی پڑھتے جائیں تو ہمیں قرآن سمجھ آتا جائے گا۔
یہ ہم شکل قرآن ہیں، یہ بولتے ہیں تو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں تو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو وہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، ان کا اخلاق قرآن کی تفسیر ہے، ہم شکل قرآن ہے یہ. ٹھیک، بس امام علیہ السلام اس دعا سے ہمیں منیب بنا رہے ہیں، منیب بنا رہے ہیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 20 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ اور غیر خالق کو کیوں یکساں قرار دیتے ہو، کیوں مساوی قرار دیتے ہو، حالانکہ اللہ خالق ہے، غیر اللہ خالق نہیں ہے، غیر اللہ خالق نہیں ہے. بس امام آیت اللہ ہیں، آیت خالق ہیں، خالق تک پہنچانے والے ہیں. روایات کے اعتبار سے جو لا الہ الا اللہ کی فکر کرے، جو لا الہ الا اللہ پر عمل کرے، اس کی موت بھی توحیدانہ ہوتی ہے، اس کی موت بھی توحیدانہ ہوتی ہے. جو مشرکانہ فکر کرے، یہ فکر انسان کو موت کے وقت اجازت نہیں دیتی کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے. بس انسان یہ جملے اگر یاد رکھے امام زمانہ کے کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس خدا کے لیے، بس حمد اسی کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس مالک حقیقی بھی وہی ہے. ہم سب اگر مالک ہیں تو وہ امانت دار ہونے کے لحاظ سے، مالک اعتباری، امانت دار ہونے کے لحاظ سے مالک حقیقی وہی ہے، مالک حقیقی. اعضاء و جوارح پہ ہم مالک ہیں، مالک اعتباری، امین ہیں، خدا نے دی ہوئی یہ اعضاء و جوارح، ہر چیز ہمارے پاس خداوند عالم کی. بس وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کیونکہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، خدا ہر سلطنت پہ مسلط ہے، مالک الملک ہے خداوند عالم، مالک الملک ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بس یہ جملے اگر ہمیں سمجھ آئے تو یہ دعا افتتاح ہمیں توحید خالص تک پہنچائے گی. اور کتنا بڑا خزانہ ہے کہ انسان کی توحید ٹھیک ہو جائے. بس خدا ہمیں یہ توفیق دے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی